والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ محترم صاحبزادہ فیض رسول رضوی صاحب اور ان کے ابن عم حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب لائق صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کبار مشائخ اعظام اور مختلف آستانوں کے سجادہ نشین حضرات جملہ اہل علم اور حاضرین کرام، آج ہم جانشین محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ سردار احمد قادری رضوی رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ، ان کے صاحبزادے اور جانشین حضرت محترم پیر طریقت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی صاحب نور اللہ مرقدہ ورحمہ اللہ تعالی کے ذکر خیر کے لیے ایصال ثواب کی تقریب میں یہاں پر جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آستانے کی، اس مرکز کی اہمیت کیا ہے؟ تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ اس دور کے جو ان کے معاصر ہمارے اکابر اہل سنت تھے اور جن کی بڑی خدمات ہیں، غزالی زماں، راضی دوران، حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمہ اللہ تعالی اور فقیہ اعظم حضرت علامہ سید ابو البرکات احمد صاحب
رحمہ اللہ تعالی، یہ ہمارے بڑے مراکز تھے، تو سید صاحب کو 51 سال ملے اس پاکستان میں، اور حضرت غزالی زماں کو 50 سال ملے، اور حضرت محدث اعظم پاکستان کو صرف 12 سال ملے۔ یعنی ان کی جو علمی خدمات کا زمانہ ہے، اس کے چوتھائی کے برابر سمجھ لیجئے۔ تو اس 12 سال کے عرصے میں انہوں نے اس سرزمین پر جو انقلاب برپا کیا کہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کو اور ان کی فکر کو اتنے محدود عرصے میں اتنی جامعیت کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ اور اتنی سطوت، شوکت اور دبدبے کے ساتھ اس سرزمین میں منوایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی مقابل ہمارے سامنے نظیر نہیں ہے۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت کو 50 سال مل جاتے اس سرزمین پر، تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پھر کسی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ پھر ان کی خصوصیت کیا تھی؟ تو ہمارے استاد محترم، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمہ اللہ تعالی، کہ جن کا ادارہ اس فکر رضا اور اس مرکز محدث اعظم کا سب سے بڑا ترجمان ادارہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، انہوں نے بتایا کہ حضرت محدث اعظم، اور اس زمانے میں آپ کو حضرت صاحب کہتے تھے، کہ ایک مرتبہ جامعہ نظامیہ رضویہ تشریف لائے اور لوہاری گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ جیسے عقیدت مندوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہٹو بچو، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، راستہ کھلا چھوڑو، تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، راستے پر سب کا حق برابر ہے۔ جس کو حق المرور کہتے ہیں یا رائٹ آف پیسج کہتے ہیں، لہذا آپ کسی کے حق کو میری خاطر سلب نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی پیر آ جائے، کوئی بڑا نامی گرامی مقرر آ جائے، تو اس کو تسکین نہیں ملتی جب تک کہ ہلچل نہ مچ جائے، مجلس درہم برہم نہ ہو جائے۔ لیکن محدث اعظم پاکستان کا جو شعار تھا، اتباع سنت مصطفیٰ تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ جب حضرت علامہ جلال الدین رحمہ اللہ تعالی نے محدث اعظم کی سیرت پر کتاب لکھی اور لکھا کہ آپ نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، تو حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ نہیں، یہ نہ لکھو، یہ لکھو کہ آپ نے کبھی ترک سنت نہیں کیا، آپ نے اتباع سنت کی۔
آپ سنت پر قائم و دائم رہیں۔ عزیزان گرامی، دوسری بات یہ کہ تعصب تو مذموم ہے، لیکن حضرت محدث اعظم پاکستان میں نے تسلب فی الدین اور تسلب فی المسلک، رسوخ فی الدین اور رسوخ فی المسلک کا جو شعار قائم کیا، دیانتداری کی بات ہے کہ یہ آپ کا امتیاز تھا اور آپ کا خاصہ تھا۔ اور ہم حضرت صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی بیمار تھے، ہم حاضر ہوئے تھے، مولانا ریحان امجد نعمانی، صاحبزادہ عبدالمصطفیٰ ہزاروی، اوپر ہم ان سے ملنے گئے تو حالات حاضرہ پر مختصر گفتگو ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس عمل کا تو کوئی اثاثہ نہیں، عقیدہ ہے، اور عقیدے پر ہم مفاہمت نہیں کر سکتے، لہذا وہ اپنے عظیم والد ماجد کے اس ورثے پر قائم تھے اور اسی کو لے کر آگے جا رہے تھے۔ باقی جیسا کہ میں نے آیہ مبارکہ پڑھی کہ جھاگ تو بھگ سے اڑ جاتا ہے، لیکن وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو چیز لوگوں کے لیے نفع رساں ہو، فیض رساں ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اسے زمین میں قرار نصیب ہوتا ہے، اسے زمین میں ثبات و دوام نصیب ہوتا ہے، اس کا نام پھر کبھی مٹ نہیں سکتا، اس کا نام وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سربلند ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَأَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے فرمایا کہ جو باقیات صالحات، یعنی کوئی جانے والا ایسے آثار چھوڑ کے جاتا ہے، ایسی نشانیاں چھوڑ کے جاتا ہے، ایسے کام چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور پھر امید کے اعتبار سے احسن ہیں، لہذا ان کی نشانیاں، ان کے تلامذہ، وہ علماء کبار کہ جنہوں نے ان سے فیض حاصل کیا، اور وہ اس طرح حوصلہ افزائی کرتے تھے، جو لوگ ان سے فارغ ہو کر جاتے، نوجوان ہوتے کہ میرے شہر نے سکھر کو فتح کیا ہے، میرے شہر نے اٹک کو فتح کیا ہے، میرے شہر نے چکوال کو فتح کیا ہے، انکریج کرتے تھے، حوصلہ دیتے تھے، ان کو ہمت دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو شاگرد جہاں گیا وہاں اس نے جھنڈے گاڑ دیے۔ عزیزان گرامی، تو ایک تو وہ علماء کہ جنہوں نے ان سے اکتساب فیض کیا، پھر جا کر بڑے بڑے ادارے قائم کیے، جامعات قائم کیے، ملک کے اندر بھی ہیں اور ملک سے باہر بھی ہیں، یہ ان کی باقیات صالحات ہیں، اور ان کا اپنا قائم کردہ ادارہ جامع رضویہ مظہر اسلام، یہ ان کی باقیات صالحات ہے۔ پھر ان کے صاحبزادے جن کے ذکر خیر کے لیے ہم جمع ہیں،
حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی محمد فضل رسول رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامعہ محدث اعظم پاکستان قائم کیا ہے، اور یہ جامع مسجد ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جتنے معتقدین ہیں حضرت قبلہ صاحبزادہ فیض رسول رضوی ہیں، وہ ان جامعات کو ترقی دیں، ان جامعات کو بڑھائیں، اور یہ اسی طرح سے اہل سنت کی پہچان بنے، اہل سنت کا عنوان بنے، اہل سنت کا نشان بنے، اہل سنت کا افتخار بنے، اور دین و مسلک کا کام یہاں سے ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ان کا اب سب سے بڑا ورثہ جو ہے وہ تسلف فی الدین ہے، رسوخ فی المسلک ہے، اور جو ان کے براہ راست فیض یافتہ علماء ہیں یا بالواسطہ فیض یافتہ علماء ہیں، انہیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اس پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ جو فیصل آباد یا اس زمانے کا لائل پور یا تمام بڑے شہر جو حال اس وقت تھا، اب وہ حال اس طرح کا نہیں ہے۔ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ جو درد مسلک اہل سنت کا میرے دل میں اٹھتا ہے، اور میں اپنے لوگوں کی زوال کو دیکھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دم در کشم مغز استخوان سوزد، اگر میں اس درد کو بیان کروں تو میری ہڈیاں تو کیا، ہڈیوں کا گودا بھی جل جائے۔ اگر گویم کہ اگر میں یہ بیان کروں زبان سے کہ کیا درد ہے تو زبان سوزد، زبان جل جائے۔ تو یہ درد امام اہل سنت کا تھا، اور ان کے وصال کو 102 سال ہو چکے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ محدث اعظم پاکستان کا درد کیا ہوگا؟ کیا ہم نے حالات کو آگے بڑھایا؟ ہم نے ان کی روح کو سکون پہنچایا، راحت پہنچائی، یا حالات اور مشکل کر دیے ہیں؟ اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کو زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے اہل سنت و جماعت کی نشت کے لیے اسباب مقدر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان آستانوں کی عظمتوں کو ان کی شان کے مطابق ہمیں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ فیض رسول رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنے آباء و اجداد کی تمام تر علمی، روحانی، عقلی، فکری اور دعوتی وراثتوں کا امین بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔